کیا گیا۔ اکابرین دیوبند تو تعویذ لکھنا جائز قرار دیتے ہیں، تو کس کس اکابرین کو ملا ہے؟ یہ رکا لکھنے والا اکابرین دیوبند، کون اکابرین دیوبند؟ پہلے یہ متعین کر کہ اکابرین دیوبند کہتے کس کو ہیں؟ تو جن کو اکابر کہتا ہے ماسٹر اکاڑوی تے شکور ترمزی تے ان کو میں نہیں مانتا۔ پہلے متعین کر کے اکابرین دیوبند ہیں کون، اور پھر تواتر سے ثابت کر کے انہوں نے تعویذ لکھے، تو اگلا حکم بعد میں ہوگا۔ لیکن ایسا کہہ دینا اکابرین دیوبند تے فلانا یہ ایسے ہے، جیسے بریلوی کہتے ہیں سارے اولیاء اللہ یہ ہمارے ساتھ تھے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے سب اولیاء اللہ، علی حجویری، شیخ عبدالقادر جیلانی، فلانا فلانا، ان کا عقیدہ یہی تھا، اور لوگوں کو انہوں نے اسی پر دھوکہ دیا کہ ہمارا مسلک اولیاء والا ہے اور ہمارے مسلک میں ولی ہے، حالانکہ کسی ایک ولی اللہ کا بھی ان والا عقیدہ نہیں، اور جو ان والا عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہی نہیں، ولی اللہ کیسے بنے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق میں مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہماری للڑ برادری ہے، ان کے پاس نہ قرآن نہ حدیث کچھ بھی نہیں، اور پھر ایک لیبل لگا لیا اکابرین دیوبند، دنیا جہان کا جو جھوٹ بھی ہو اکابرین دیوبند۔ تو میں پہلے تجھے کہتے ہیں متعین کر، دوسرے نمبر پہ اکابرین دیوبند پہ اللہ کی رحمت ہو، یہ سب مقلدین ہیں، اور قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مقلد کی بات فروعی مسائل میں بھی حجت نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ عقائد کے مسئلہ میں حجت ہو۔ اگر تعویذ کا ثبوت دینا ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کر جس میں تعویذ کے لکھنے کا جواز ہو، اگر قرآن سے نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کر کہ اللہ کے محبوب نے پوری زندگی کوئی ایک تعویذ لکھ کے دیا ہو۔ میں ثابت کرتا ہوں کہ آپ نے پوری زندگی دم کیا ہے، آخر تک آپ نے دم کیا، حتیٰ کہ آخری وقت میں بھی دم کیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب نے 23 سال نبوت کے کبھی ایک دن کسی صحابی کو چھوٹا سا تعویذ لکھ کے دیا ہو، چلو اس پہ قرآن ہی لکھا ہو، حدیث ہی لکھی ہو، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح صحیح سند کے ساتھ، بے غبار سند کے ساتھ، جھوٹی روایتیں نہیں، یا ان عمر ابن شعیب ان ابی ان جدی کی سند نہیں، صحیح سند کے ساتھ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان، علی، خلفائے راشدین میں سے ان کی زندگی میں کوئی ایک دفعہ ثابت کر دے کہ انہوں نے تعویذ لکھ کر دیا ہو۔ علی الراس والعین، ہمارے اندر کوئی ضد نہیں، اور ہم بھی بالکل صحابہ سب ہمارے لیے آنکھوں کے نور ہیں، اور ہمارے لیے وہ معیار حق ہیں، معیار ایمان ہیں، لیکن اس سے بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ تیسرے نمبر پہ امام ابو حنیفہ نے کوئی تعویذ لکھ کے دیا ہو، چل پوری زندگی امام صاحب نے کوئی تعویذوں پر، کوئی عملیات پر لکھا ہے، پیش کر دو، میں امام صاحب کو بھی مانتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نہیں تو امام احمد، شافعی، مالک، ان سے پیش کر دے، لیکن ان میں بھی نہیں۔ باقی دو مسئلے ہیں کہ قرآنی تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور مربجہ تعویذ کیا ہے۔ تو مربجہ تعویذ کی بے ایمانی اور بے غیرتی ہونے پر سب علماء متفق ہیں۔ آج کل جیسے یہ دکاندار بیٹھے ہیں، انہوں نے دکانداری بنائی ہے، اصل شرک کا ذریعہ ان کی دکانداری ہے، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر عوام کا یہ بات بھی سمجھ لیں، اصل مسئلہ ہے عقیدہ تاثیر کا، عقیدہ تاثیر۔ مثلا یہ بزرگ بیٹھے ہیں، داڑھی ان کی بھی سفید ہے، ان کے پاس کوئی نہیں آتا تعویذ لکھانے، قرآن ہی لکھ کے دینا ہے نا۔ اور پیر اقبال کے پاس ساری زنانیاں بھی پہنچ جاتی ہیں، پیر عزیز الرحمان کے ارد گرد ساری زنانیاں ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، جی تعویذ پیر صاحب دے دو۔ اب وہ اگر قرآن میں اثر مانتا ہے تو ادھر کیوں گیا خربوزے کربوزے؟ یہاں اتنے طالب علم بیٹھے، کسی کو کہے نا آیت لکھ کے دے، اب وہ قرآن کی تاثیر کا بہانہ بنا کے اصل مؤثر پیر کو سمجھ رہا ہے، اور جس کا عقیدہ ہے کہ اس پیر کے تعویذ اس کے ہاتھ میں اثر ہے، وہ آدمی ایسا مشرک ہے جیسے ابو جہل مشرک تھا، جو غیر میں تاثیر کا قائل ہے۔ تو اس لیے کم از کم درجہ یہ ہے کہ یہ ذریعہ شرک ہے۔ اور مقدمۃ الحرام حرام، مقدمہ حرام کا حرام ہی، اور پھر
کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کڑے، یہ دھاگے، تعویذ، ہر قسم کے تمائم، ان سب کو سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوایا ہے اور صحابہ کو منع کیا ہے. اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں. تو بہرحال دلیل ہے کتاب اللہ یا سنت محمد مصطفیٰ، اور اس کا فہم ہے نبی کے صحابہ. یہاں سے اگر کوئی چیز ملتی ہے صحیح سند کے ساتھ، سند صاف ہو، تو ہمیں کوئی ضد نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. دین کے مسئلے میں ضد کرنا یہ بدبخت آدمی کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھو قیامت تک ایسا کوئی مولوی آپ کو دکھا نہیں سکتا. انہاں مولویاں تو